بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین اشرف الاولین والآخرین رحمت للعالمین مولانا و مولا الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد انہما علی الحوض. صلوات محمد. برادران ایمانی، یہ بھی ہمارے ایام ازاں ہیں. گزشتہ مہینے میں بھی ایام ازاں ہم نے قائم کیے ہیں اور اس وقت بہت مختصر سے اپنی اس تقریر میں، اپنی اس مجلس میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا. صرف آپ کی توجہ کا محتاج ہوں. صلوات بھیجیں محمد آل محمد. یہ حدیث میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ اس سے اپنی منزل مقصود تک میں آسانی سے پہنچ سکوں. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. صرف ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھیڑ کے، دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما. دو ہم وزن چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میری عطرت، یہ عطرت جو ہے اہل بیت کی تفسیر ہے. یعنی عطرت میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو قربا میں ہو. قربا میں یعنی قریب ترین رشتہ داروں میں جو شامل ہو سکے وہی جو ہے عطرت کہلائے گا. اس کے علاوہ کوئی عطرت نہیں کہلائے گا. عطرت میں ہی شامل ہوگا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم. تم میں سے جس کسی نے ان کے ساتھ تمسک اختیار کیا لن تضلوا بعدی، ہرگز وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. حتی یردا، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں پلٹ کر آ جائیں. علی الحوض، حوض کوثر پر میرے پاس پلٹ کر آئے، یعنی تمہارے ایمان کی گواہی دیں. دو چیزیں ہمارے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہیں، ایک کتاب خدا اور ایک اہل بیت. تو ہم کیسے اپنے گواہوں کو کھو دیں؟ ہم اپنے گواہوں کو کیسے کھو دیں؟ اپنے گواہوں کو کوئی نہیں کھوئے گا. اور یہ حدیث میں نے اس لیے بھی تلاوت کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان موجز بیان، پیغمبر کی زبان موجز بیان نطق الہی سے تعلق رکھتی ہے. یعنی پیغمبر نے یہ حدیث اپنے اہل بیت کی محبت میں نہیں کہی ہے کہ چونکہ میری بیٹی ہے، چونکہ میرے نواسے ہیں، چونکہ میرا بھائی ہے، اپنے خاندان کے لوگ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکم الہی سے. جو حکم الہی ہے وہ خاندان نہیں دیکھتا ہے، ایمان و ایقان دیکھتا ہے، وہ عمل دیکھتا ہے. کہ اس کے حکم سے میں تم کو یہ بات پہنچا رہا ہوں. کیوں پہنچا رہا ہوں؟ خدا کیوں چاہتا تھا ایسا؟ اس لیے
خدا اس لیے ایسا چاہتا ہے اور اس کا نبی اسی لیے اس بات پر راضی ہے، اسی لیے پوری امت کو سنا رہا ہے کہ میرے بعد صرف اہل بیت ہی وہ شخصیتیں ہیں جن کا رشتہ کبھی بھی قرآن مجید سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جہاں یہ رشتہ ٹوٹنے لوگ توڑنا چاہیں گے، جو لوگ توڑنا چاہیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بس میں نے یہاں تک عرض کیا اس حدیث کے سلسلے میں، بہت سی باتیں ہیں لیکن سب کو چھوڑ رہا ہوں، چند چیزیں عرض کر دینا ضروری ہے۔ خطبات کی تاریخ ہے ایک، چند دینی، علمی، قرآنی زبانوں سے کہے گئے خطبے اتنے عظیم الشان ہیں کہ جنہوں نے کفر و ضلالت کی، منافقت کی، مارقین کی، قاسطین کی، ناقصین کی عمارتوں کو ڈھا دیا ہے، ان کی عمارتیں گر گئیں۔ لہذا ان خطبوں کو اہمیت نہیں دی گئی اور اس کی مخالفت کی گئی، اور اس کی غلط تعبیریں کرنا چاہیے لیکن نہیں کر سکے۔ جتنے خطبوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ تمام خطبے معجزہ ہیں، وہ تمام خطبے معجزہ ہیں۔ ان خطبوں کی ایک چھوٹی سی فہرست میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ بہت سے خطبے شامل ہیں مگر صرف چند آپ کی خدمت میں، صرف چند آپ کی خدمت۔ ایک تو جناب سرور کائنات کا خطبہ غدیر، سبحان اللہ، خطبہ غدیر۔ دوسرے علی ابن ابی طالب اسلام کے کل خطبات، صلی اللہ علیہ وسلم، کل خطبات۔ تیسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا خطبہ کوفے میں، جب مالک اشتر نے فرمائش کی کہ آپ خطبہ دیجئے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے خطبات جو آپ نے مکے سے لے کر کربلا تک آپ نے دیے ہیں، وہ خطبے، سید سجاد کا خطبہ دربار یزید میں، اور اس خطبے کو بعد میں بیان کر رہا ہوں لیکن اہمیت ہے اس لیے، خاتم النبیین کی بیٹی کا خطبہ کسی کے دربار میں۔ یہ خطبے ایسے تھے کہ جنہوں نے حق کو نمایاں کیا، قرآن کی تفسیر کی اور باطل کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ان خطبات کی مخالفت کی گئی۔ بس اب میں جناب سید اسلام اللہ کے خطبے کے سلسلے میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 12 نابغہ روزگار ادیب، علماء اور محقق، ادیب، علماء اور محقق 12 تھے، 12 میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ انہی لوگوں نے سب سے پہلے، آج کے زبان میں کہوں میں آپ سے، انہی لوگوں نے سب سے پہلے جناب سیدہ کے خطبے کو ہائی لائٹ کیا اور یہ کہہ دیا کہ اس خطبے کا جواب نہیں ہے، اس خطبے کا جواب نہیں ہے۔ اگر علی کے خطبوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو جواب نہیں ہے، اگر رسول کے خطبے کے ساتھ ملا دیا تو جواب نہیں ہے، کسی بھی امام کے خطبے کے ساتھ ملا دیا تو جواب نہیں ہے۔ 12 نابغہ روزگار علماء و محقق کا فیصلہ ہے یہ کہ اس خطبے کو، ان کا یہ اعجاز ہے۔ کس چیز کا اعجاز ہے؟ میں ان کے لفظوں میں نہیں کہتا، اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ یہ اعجاز عصمت کبریٰ کا ہے، یہ عصمت کبریٰ کا اعجاز ہے۔ یہ اعجاز اتنا ایسا اعجاز ہے کہ کہنا پڑے گا کہ قرآن کے بعد اگر کوئی دوسری زبان دنیا میں آئی ہے تو وہ زبان اہل بیت کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت کی
زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں ہو سکتی. بعض الفاظ تو اس طرح استعمال کرنی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بعض قرآنی آیات کو اس طرح استعمال فرمایا ہے جناب سیدہ نے کہ آدمی دنگ رہ جائے. یہ عظیم الشان خطبہ، اس کے متعلق آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنے بچے اور جوان ہیں، زیادہ تفصیلات میں جاؤں گا تو بچوں تک وہ باتیں نہیں پہنچ پائیں گی. ہمارا چھٹا امام اس خطبے کی اہمیت کو بتانے کے بعد جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کا خطبہ کیسا تھا. نے ارشاد فرمایا چھٹے معصوم نے، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم وہ ہیں، یعنی ہم ائمہ وہ ہیں جو ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں. ماشاءاللہ سے افاضل کا علماء کی بھی مجمع ہے. جو ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا ہم اس کا علم رکھتے ہیں. یہ تفسیر کا ہے کہ یہ جانتے ہیں نا آپ، لا ردن ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ اس کی تفسیر ہے. جس طرح قرآن کے پاس رتب و یابس سب اکٹھا اور احصا کر دیا گیا ہے، اسی طرح معصومین میں تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اکٹھا کر دیا گیا. یہ فرما رہے ہیں. اب ان کے والد کیا فرما رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا پانچواں امام کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور چیز بیان کر دوں میں. جناب سیدہ کے نام کس نے رکھے؟ آپ کا نام کس نے رکھا؟ جناب سیدہ کا نام فاطمہ کس نے رکھا؟ صدیقہ کس نے رکھا؟ طاہرہ کس نے رکھا؟ بطول کس نے رکھا؟ عذرا کس نے رکھا؟ رضیہ کس نے رکھا؟ مرضیہ کس نے رکھا؟ محدثہ کس نے رکھا؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ پیغمبر نے رکھا. کیا پیغمبر نے اپنی مرضی سے رکھا؟ پیغمبر نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں رکھا، کیونکہ پیغمبر کی اپنی مرضی دین میں کچھ تھی ہی نہیں. جو مرضی تھی خدا کی تھی. خدا کی مرضی سے ہر نام رکھا. اس میں ایک نام رکھا محدثہ. بعض لوگوں کا نہیں، محدثہ ہے. یہ دونوں ہیں، محدثہ بھی ہے محدثہ بھی ہے. محدثہ اس لیے ہے کہ آپ فرشتے سے بات کرتی تھی جیسے بعض انبیاء فرشتوں سے بات کرتے تھے. محدثہ اس لیے تھی کہ فرشتہ آپ سے بات کرتا تھا. صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. اور 75 دن تک آپ کی تسکین کے لیے جو صدمہ جناب سیدہ کو جناب سرور کائنات کی آنکھیں بند ہونے کے بعد پہنچا تھا، اس صدمے کی تسکین کے لیے، آپ کے صبر کے لیے خداوند عالم نے ایک فرشتے کو معین کر دیا تھا کہ جو جناب فاطمہ زہرا السلام علیہا تک خدا کی وحی پہنچاتا رہے. اس پر بڑے چراغ پا ہوئے سواد اعظم کے علماء کہ ان پر وحی کیسے آ سکتی ہے. ارے قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ مکھی پر بھی وحی آئی، یہ تو فاطمہ ہے. موسیٰ پر وحی آئی، یہ تو فاطمہ ہے. مریم پر وحی آئی، یہ تو فاطمہ ہے. آپ ذرا سوچئے کہ وحی کس پر نہیں آئی؟ جاندار پر بھی آئی، بے جان پر بھی آئی، اور خدا کی وحی آئی. لیکن وحی میں فرق ہے. بہت سے کئی قسمیں ہیں وحی کی، ایک قسم نہیں ہے وحی کی. ایک وحی الہام، اس کا ایک حصہ ہے القاء. وحی الہام جو ہے، وحی الہام بالراست معصومین پر آتی ہے. وہ وحی صرف معصومین پر آتی ہے، اس کو بھی ایک الہام کا نام دیا گیا ہے.
الہام کیا ہے؟ جب آپ علماء کی تفاسیر کو دیکھیں گے تو انہوں نے پیغمبر کی ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الہام ایک نور ہے. میں نے لفظ چھوڑ دیے. ایک نقطہ نور ہے الہام. الہام کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے افاضل تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں. نقطہ نور ہے. جب خدا کسی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس نور سے ملا دیتا ہے جو خدا نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے. وہ ہوتا ہے الہام. وہ نقطہ نور الہام ہے. وہی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، سب کچھ ہے. میں نے جو بات ادھوری چھوڑ دی تھی وہ اب آپ کی خدمت میں پوری پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، اور اسی مناسبت سے 6 امام نے بھی فرمایا تھا کہ ہم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں. جن ائمہ کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہو، جن ائمہ کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، اب ان کو کس علم کی ضرورت ہے؟ کسی علم کی ضرورت ہے ان کو؟ نہیں ہے. کیوں ہے؟ اگر پیغمبر کو علم کی ضرورت ہے تو پھر ائمہ کو بھی علم کی ضرورت ہے. اگر پیغمبر کو علم کی ضرورت نہ ہوتی، مزید سے مزید مسلسل اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو خداوند عالم یہ نہیں فرماتا پیغمبر سے قل رب زدنی علما. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، علم لامحدود ہے. اگر علم کو محدود مان لے تو خدا کی ذات کو محدود مان لینا پڑے گا، اور علم خدا کے لیے عین ذات ہے، اس لیے وہ محدود ہو ہی نہیں سکتا، لامحدود رہے گا. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اب سنیے کہ کیا فرماتا ہے میرا اور آپ کا 5واں امام. مجھے دیکھنا ہے کہ آپ بات کو کہاں تک پہنچاتے ہیں اور کہاں تک اس سے لطف اٹھاتے ہیں، یہ تو آپ کی آوازوں سے پتہ چلے گا. 5واں امام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کو کسی علم کی حاجت محسوس ہوتی تھی، جب ہم کسی علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو ہم اپنی جدہ کے صحیفہ فاطمہ کو پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی کیا چیز ہوگا وہ صحیفہ جو خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ پر نازل کیا. اور ایک تو اس معصومہ پر نازل ہوا، اور کاتب کون تھا؟ اب کاتب کے لیے کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ ید اللہ تو ہو. جناب علی بن ابی طالب سے آپ فرماتی جاتی تھی کہ خدا نے یہ کہلوایا ہے، خدا نے یہ کہلوایا ہے، خدا نے یہ کہلوایا ہے، اور آپ اس کو لکھتے جاتے تھے. اور علی کی تحریر بھی پہچانی جاتی ہے بہت آسانی سے. آج کی دنیا میں بھی مسلمان نے چھوڑ دیا علم کو، لیکن دوسروں نے علم کو لے لیا. جرمن صرف ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ساری دنیا کے خطوط کا علم رکھنے والے ایکسپرٹ آج بھی موجود ہیں. آج بھی جناب نوح کے زمانے کی زبان کے جاننے والے آج بھی موجود ہیں. سریانی جو قدیم تھی، عبری جو قدیم تھی، عربی جو قدیم تھی، اس کی جتنی تحریریں ہیں اس کے جاننے والے جرمن میں آج بھی موجود ہیں. تو سبھی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پائے گئے ہیں وہ ید اللہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. نہیں سمجھا میرا مجمع؟ وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ. 3-4 تو میں نے دیکھے ہیں. ایک علی گڑھ کی مولانا آزاد لائبریری میں میں نے دیکھا، ایک سر سالار جنگ کی لائبریری میں میں نے دیکھا، اور 2 جناب امام حسن اور امام حسین کے ہاتھ میں لکھے ہوئے دیکھے جو باپ کی تحریروں سے ملتے جلتے تھے.
اور ایک جناب امام صادق علیہ السلام کا لکھا ہوا دیکھا میں نے۔ اب انشاءاللہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو وہ صحیفہ لے کر آئے گا، قرآن بھی ساتھ میں ہوگا، صحیفہ فاطمہ بھی ساتھ میں ہوگا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ تو یہ خطبہ اتنا عظیم الشان تھا کہ 12 علماء، جن میں سے چند کے نام میں آپ کو سنا دوں۔ ابن تیفور، جس نے سب سے پہلے یہ خطبہ جناب زید ابن سید سجاد سے لیا ہے، جناب زید سے لیا ہے، پھر اس کی تصدیق ان کے بیٹے نے کروائی ہے، اسی کہ یہاں یہ جناب سیدہ کا خطبہ ہے۔ اور کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ بھائی قیمتی چیز ہے، آپ کو بغیر محنت کی نہیں ملے گی، کچھ محنت کیجیے تو ملے۔ اس خطبے کے بارے میں ابن تیفور کہتا ہے، سواد اعظم کا عالم ہے، سب سے پہلے اس نے اس کو لکھا، غیروں میں سب سے پہلے اس نے لکھا ابن تیفور نے۔ وہ کہتا ہے، ابن تیفور کہتا ہے کہ یہ خطبہ جب میں نے زید ابن علی ابن الحسین سے لیا تو انہی نے یہ فرمایا کہ ہمارے جد نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس خطبے کو حفظ کرو۔ ہائے ہائے، میرا مجمع پتہ نہیں کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطبے کو حفظ کرو، انہی نے ہم سے فرمایا کہ اس خطبے کو حفظ کرو، اب میں اپنے بچوں سے وصیت کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ اس کو حفظ کرو۔ یعنی ہر امام نے حفظ کیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اور یہ اتنا دلچسپ تھا، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایسا ہے، اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی چاشنی ہمارے زبان پر جا رہی ہے، قرآن کی چاشنی ہماری زبان پر جا رہی ہے، ایسا خطبہ ہے جناب سیدہ کا، اتنا عظیم الشان خطبہ ہے۔ ابن تیفور نے لکھا، عبد الفتاح نے لکھا، ابن ابی الحدید معتزی نے لکھا، ابو بکر عبد الفتاح نے لکھا، کتنوں نے لکھا اس کو کہ یہ خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں، صدیقہ تھی، صدیقہ یاد رکھیے، صدیقہ ہی وہ ہوتی ہے جو معصوم کی ماں ہو۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف مثال دینا چاہتا ہوں، صدیقہ ہی وہ ہوتی ہے جو معصوم کی ماں ہو۔ تو اب فوراً کوئی کہے گا کہ خدیجہ کیا تھی؟ کیا وہ معصومہ کی ماں نہیں تھی؟ ہاں، وہ بھی صدیقہ تھی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام کہہ رہی ہے کہ جناب سرور کائنات تشریف فرما تھے، جبرائیل امین تشریف لائے، جب جبرائیل امین تشریف لائے خدمت میں حاضر ہوئے پیغمبر کی، اور کچھ گفتگو کی تھی کہ ادھر سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ گزری، تو پوچھا جبرائیل نے، یا نبی اللہ یہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ان کو اللہ نے سلام کہلوایا۔ کس کو؟ جناب خدیجہ کو، ان کو سلام کہلوایا۔ یہ کون ہے؟ کہا ہذہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہے، یہ صدیقہ ہے، اس کی دلیل پیغمبر کی زبان سے مل گئی۔ اس کے بعد بھی دنیا نے اس صدیقہ کو، جو اس صدیقہ کی بیٹی تھی، اس کے کلام کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اس پر خدا ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول کو اذیت نہیں پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ کیا اس پر عذاب مہین نہیں ہوگا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اعد لهم عذابا الیما۔
ناظرین ایمانی، پہلے تو عذاب مہین ہے، اس کے بعد عذاب علیم ہے۔ جن نے خدا کو اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ وعد لہم عذابا علیما، اور خداوند عالم ان کے عذاب کو زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ تو صدیقہ جناب مریم بھی صدیقہ تھی، سورہ مائدہ بتا رہا ہے کہ صدیقہ تھی۔ جناب عیسیٰ کی پہچان کروائی گئی ماں سے، وَأُمُّهُ صدیقہ، سورہ مائدہ پڑھیے، اُمُّهُ صدیقہ۔ یہ صدیقہ کا خطبہ تھا، یہ چھپ نہیں سکتا تھا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو خداوند عالم نے دشمنوں کی زبانی سے اس کو جاری، ادو شبد سبب خیر گر خدا خواہد، دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے اگر خدا چاہے۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد پر بہترین خطبہ۔ اس میں آپ نے ایک سوال کیا کہ میں جو اپنے حق کا دعویٰ لے کر آئی ہوں، اس کو تم نے جس حدیث سے رد کیا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیا میرا بابا معاذ اللہ کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حدیث قرآن کے خلاف کہہ سکتا ہے؟ 5 سوروں کی 6 آیتوں سے جناب سیدہ سلام اللہ نے استدلال فرمایا۔ لوگوں کے سر جھکے ہوئے تو اٹھ نہیں رہے تھے، ہکا بکا تھا۔ مجھے جناب باری تعالیٰ کے کلام کے الفاظ ہی میں کہنا چاہیے کہ جناب سیدہ کی ان دلائل کو سن کر فبہت الذی کفر مبہوت ہو کے رہ گیا، اور کہا کہ کیا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم قرآن سے کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہو؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی نے دین اسلام کو چھوڑ کر، اس کے قوانین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کے قوانین کو لادنا چاہا، مسلط کرنا چاہا، تو پھر وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اب بتاؤ کون کافر ہے، ہم کافر ہیں یا تم کافر ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ پر بلند سلوات۔ عذاب کی آیتیں، ثواب کی آیتیں جو آپ نے شامل فرمائی ہیں، اس کو غور سے پڑھیے، خطبہ پڑھیے۔ یعنی میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کاش اللہ ہم سب کو اتنا حافظہ دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو حفظ کر لیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام ہمارا تھا وہ دوسرے کر رہے ہیں، ہمارا کام دوسرے انجام دے رہے ہیں، ہم تو گروپ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس اسی سے فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میں کسی پر ٹانٹ نہیں کر رہا ہوں، سب پر کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کسی ایک پر، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ناراض ہو جائے یا راضی ہو جائے۔ قوم کی تباہی کا باعث یہی بڑوں کا اختلاف ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بڑے ہیں یا دہی بڑے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آل محمد۔ یاد رکھیے ساری ذمہ داری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو قوم کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب قوم کہاں رہی؟ آپ کچھ بھی کہیے، آپ کتنی تعریف، کیا کہنا اہل لکھنؤ کا؟ دیکھیے یہ بگاڑنے والی بات تھی، لوگوں کے ذہن خراب کرنے والی بات تھی۔ کیا کہنا اہل لکھنؤ کا؟
ان کا جواب ہی نہیں ہے. الہ آباد پہنچ گئے, کیا کہنا اہل الہ آباد کا, جواب ہی نہیں. الہ آباد ہے. بلند شہر پہنچ گئے, کہا یہ تو بہت بلند شہر ہے, کیا کہنا بلند شہر والوں کا. حیدرآباد پہنچ گئے, کہا کیا کہنا اہل حیدرآباد کا. یعنی پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کائے کے لیے کہ پبلک ہماری تعریف کرے, یہ کہہ کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں, یہ پلٹ کے ہماری تعریف کریں. اس طرح پبلک کو بیوقوف بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے. ورنہ بتائیے ان شہروں میں کیا خوبیاں ہیں. ان شہروں کے جو میں نے نام لیے, اہل جون پور, کیا کہنا, یہ تو شیراز ہند تھا. ارے شیرازہ بکھر گیا, اب کہاں شیراز ہند رہا. الہ آباد کی جگہ الہ آباد کی جگہ شیطان آباد ہو گیا, لکھنؤ کی جگہ لکھنؤ ہو گیا. لکھنؤ سب سر کا افسر مونگتے ہیں, سمجھنا. تو آپ دیکھیے ہم نے پبلک کو ہمارے دور کے خطبہ اور علماء کا یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ انہی نے اپنے آپ کی سطح پر لانے کے بجائے خود عوام کی سطح پر اتر گئے. میرے جملے کو یاد رکھیں آپ, بجائے اس کے کہ عوام کی سمجھ کو, ان کی سطح کو بلند کرتے. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں, جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں, یعنی میں لیاقت رضا, میں اس وقت جو پڑھ رہا ہوں, یہ آج سے 50 سال نہیں, ہاں 60 سال پہلے یہ پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی. کوئی بھی معمولی سے آدمی کھڑا ہو کر مجھ سے 25 سوال کر لیتا. یعنی اس وقت کے عوام الناس اتنا علم رکھتے تھے کہ اچھے خطبہ منبر پر جاتے ہوئے تھراتے تھے. وہ زمانہ تھا, کاش کہ مووی اس وقت ہوتا اور وہ آپ کو دکھایا جاتا. سمجھا؟ تو ہماری علمی سطح ختم ہو گئی. اب ہم ایسی چیزوں میں پڑ گئے کہ جس میں کوئی نہ امت کا بھلا ہے نہ کچھ ہے. مجھے معاف کریں گے آپ حضرات کہ میں نے بیچ میں یہ جملہ معترضہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے, مگر یہ ایک حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میں کبھی اہل لکھنؤ کی تعریف نہیں کروں گا, میں کبھی اہل الہ آباد کی تعریف نہیں کروں گا. یہ تعریف کرنا ان کو میٹھا زہر دینے کے برابر ہے کیا ہم میں ہے کیا, کون سی صلاحیت ہے, کون سی علمیت ہے, کون سی قابلیت ہے. ہم نے تفسیر کو کیا سمجھا. آپ یہ تو چھوڑیے بھائی, آپ اتنا پوچھ لیجئے کہ مولانا اگر آپ مجھے سے پوچھ لیں تو میں پوری طرح آپ کو نہیں سمجھا سکوں گا. مولانا یہ نور کسے کہتے ہیں؟ یقین مانیں آپ کہ نور کی جو تشریح آپ کے ذہنوں کے مطابق کرنا چاہیے, آپ کے ذہنوں کو اوپر لانے کے لیے کرنا چاہیے, وہ میں نہیں کر سکتا. یہ مجبوری کیوں ہے میری؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے کو مثال بنا رہا ہوں, دوسروں کو نہیں. میں مثال خود کو بنا رہا ہوں. تو برادران ایمانی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسے ہی انصاف کریں جیسا جناب زید نے کیا ہے, کچھ نہیں لیا, نہ مال نہ دولت, کچھ نہیں. انہوں نے صحیفے کو لیا, لے کے یمن چلے گئے. صحیفہ فاطمہ سلامت صحیفہ سید سجاد کو لیا, صحیفہ فاطمہ صحیفہ سید سجاد کو لیا, یمن چلے گئے. وہاں سے دعاؤں کے مجموعے کو انہوں نے سنبھال لیا. برادران ایمانی, علم آپ کی اور ہماری زندگی علم میں ہے. علم حاصل کرنے میں آپ کی ہماری زندگی. چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اچھے جواب دیتے تھے. بڑے بڑے مناظروں میں چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے رہ کے جواب دیتے تھے. کیوں؟ ان کو ماں باپ اتنا پلاتے تھے, اتنا کھلاتے تھے. کیا کھانا نہیں, فاقے کھلاتے تھے ان کو, پیاسا سلاتے تھے ان کو, بھوکا سلاتے تھے ان کو, لیکن علم سے ان کا پیٹ بھرتے تھے.
کیونکہ آقا نے فرما دیا ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ العلم فی الجوع، علم بھوک کے اندر ہے، علم بھوک میں ہے۔ ادھر متوجہ رہیں، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد پر۔ علم بھوک میں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ کیا تھا؟ ایک چیز اور بتا دوں، تنہا یہ خطبہ مردوں نے نہیں سنا تھا، یہ خطبہ تنہا جناب سیدہ کا مردوں نے نہیں سنا تھا، بلکہ جب لوگوں کو معلوم ہوا، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اپنی طرف سے نہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب سیدہ اپنا مقدمہ پیش کرنے تشریف لے جا رہی ہیں اور وہاں خطابت فرمائیں گی، تو لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے، ہزاروں عورتیں اکٹھا ہو گئیں، پوری مسجد کو چاروں طرف سے عورتوں نے گھیر لیا، روتی جاتی تھی، مرد بھی تھے جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، کسی نے ایک نے کہا کہ آپ کی یہ دلیل کمزور ہے، آپ کی یہ دلیل غلط ہے، آپ کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، لیکن سر جھکانا اور خاموشی، السکوت کالاقرار، خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جواب تمہارے پاس نہیں ہے اور تم اقرار کر رہے ہو کہ سیدہ نے جو کچھ کہا صدیقہ ہونے کی حیثیت سے کہا۔ کوئی کسی کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ کہتا، بحیثیت صدیقہ فرمایا۔ اب کیا کہوں، کچھ سخت لفظ کہہ دیتا، دل تو چاہتا ہے کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہوں کہ کیا جناب صدیقہ سے کوئی مقابلہ کرے گا؟ کون صدیق ہوتا ہے اور کون صدیقہ ہوتی ہے تو میں نے بتا ہی دیا۔ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، جہاں نجاست کا کوسوں دور نام بھی نہیں ہوتا، جہاں آبا و اجداد تک، امہات اور جدات تک سب کے سب پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، وہاں ہوتی ہے صداقت، وہاں ہوتی ہے صدیقیت۔ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو صدیق کہا گیا ہے، جناب ادریس کو صدیق کہا گیا ہے، جناب یوسف کو صدیق کہا گیا ہے، اور عورتوں میں جناب خدیجہ کو صدیقہ کہا گیا، جناب مریم کو صدیقہ کہا گیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہا گیا۔ بس میں نے تمام کیا، اور اس کے بعد جب گھر لوٹی ہیں جناب سیدہ، تو سارا مدینہ گھر گھر عورتیں رو رہی تھیں اور اپنے مردوں سے سوال کر رہی تھیں۔ جب حجت تمام کرنا تھی، حجت تمام کر دی سر دربار، اور اب دونوں نے فیصلہ کیا، جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، کہ چلو اب ہم گھر گھر جا کر لوگوں سے کہیں کہ ہمارا حق دلوا دو۔ لیکن جب دونوں نکلے تو علامہ طبرسی تحریر فرماتے ہیں، احتجاج میں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، جس صاحب کو دیکھنا ہو دیکھ لیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب آواز سنی کہ علی ابن ابی طالب السلام دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں یا وہ جا رہے ہیں گھر گھر، تو لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، دونوں سر جھکائے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے گھر واپس۔ برادران ایمانی، یہ صدیقہ ماں کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں صرف ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب یہ صدیقہ 5 سال کی تھی یا 6 سال کی تھی، اس وقت ایک بہت بڑا سواد اعظم کا عالم لکھتا ہے کہ جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں پتھر کھا کر
تھکن سے چور ہو کر، زخموں کو لیے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، اور سر پر میرے گرد، چہرے پر میرے گرد، پاؤں میں میرے کانٹے، زخموں کے نشان اور تکلیف کے ساتھ جب میں اپنے گھر پر دروازے پر جاتا تھا تو میری یہ 5 سالہ بیٹی دروازے پر کھڑی ہوئی میرا انتظار کرتی اور مسکرا کے کہتی تھی بابا آپ آ گئے۔ فرماتے ہیں جناب سرور کرام نے فرمایا کہ میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی، میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دوڑتی ہوئی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا جلدی آئیے اور بیٹھ جائیے۔ میں بیٹھ جاتا تھا اور میری یہ بچی دوڑتی ہوئی جاتی تھی، ایک کٹورے میں، بڑے کٹورے میں پانی لاتی تھی اور رومال لاتی تھی، اور رومال لا کر میری زلفوں کو، میرے چہرے کو، میرے زخموں کو دھوتی جاتی تھی۔ اے بابا آپ بہت تھک گئے، اے بابا آپ کو بہت زخم لگے، اے بابا آپ تو اتنے پریشان کیوں ہیں بابا، آپ بابا میں ہوں، بابا میں ہوں۔ اور یہ سب فرماتی جاتی تھی اور میرا ہر غم دور ہوتا جاتا تھا، ہر تکلیف میری دور ہو جاتی تھی، مجھ میں نئی قوت اور نئی طاقت آ جاتی تھی۔ یہ تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کو فرمایا کہ ام ابیہا، یہ بی بی۔ اور جب اس کا یہ عالم تھا 9 سال جس نے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کو سہارا دیا، 9 سال کی زندگی میں، 9 سال کی باقی زندگی میں امامت کا سہارا بنی۔ 18 سال آپ کے رسالت اور امامت کو قوت اور طاقت دیتے ہوئے گزرے، اور اس کے بعد بھی اپنا یہ خطبہ جو چھوڑ کے گئی تو اس نے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں، ناانصافی کسے کہتے ہیں۔ لوگوں، دوستوں، چاہنے والوں، آپ تو مولا کے رونے والے ہیں، آپ تو عزادار ہیں، اگر آپ روئیں تو کمال نہیں ہے کوئی۔ سننے والوں تو سنا ہے کہ سیدہ کی مصیبت پر مدینے کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، پتھر رو رہے تھے کیونکہ ایک آواز بلند تھی مدینے میں، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے مرنے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی جو اگر دنوں کو پڑتی تو رات میں تبدیلی ہو جاتے ہیں، وہ کیا مصائب گزرے ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ سیدہ کے مصائب مدینے میں تمام ہو گئے، نہیں، سیدہ کے مصائب مدینے میں تمام نہیں ہوئے، مدینے سے شروع ہوئے، کربلا میں تمام ہوئے، مدینے سے شروع ہو کر کربلا میں تمام ہوئے۔ مولا کے چاہنے والوں، آپ تو سنتے ہی ہیں کہ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پردہ شب میں میرا جنازہ اٹھایا جائے، ہے نا؟ میں تو کچھ جناب زینب سلام اللہ کے خطبوں کے بارے میں کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے اور آپ بھی تھک چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ برادران ایمانی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازہ تو پردہ شب میں اٹھا نا، اور تدفین بھی ہوئی، بیٹے بھی ساتھ میں تھے، 2 بیٹے، شوہر اور چاہنے والے مولا کائنات ساتھ تھے۔ رات کے وقت جنازہ اٹھا، تدفین ہو گئی۔ تدفین ہوئی یا نہیں؟ اے سیدہ آپ کے مصائب ختم ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کیوں ختم نہیں ہوئے؟ کہا کربلا میں ایک لاش ایسی بھی دیکھی گئی جس کا تعلق راز سیدہ سے تھا۔ کہا کس کی لاش؟ کہا حسین مظلوم کی لاش۔ نہ جنازہ اٹھ سکا، نہ کفن آ سکا، نہ کوئی زخموں کو دھونے والا تھا، نہ کوئی خاک ایک مٹھی ڈالنے والا تھا۔ ایک بیٹا جوان بھی تھا تو یہ کہہ کے رو رہا تھا، اس کی روح پرواز کرنے والی تھی، اے پھوپھیا ماں کہ میں کیسے نہ روؤں، میری روح کیسے پرواز نہ کر جائے جبکہ میں موجود ہوں اور ایک مٹھی خاک بھی اپنے بابا کی میت پر نہیں ڈال سکتا۔ یہ مصائب مدینے میں تمام نہیں ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں بھی تمام نہیں ہوئے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ مصائب تو کربلا والوں کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک کہ ان سب کی جانیں خدا کی بارگاہ میں، ان کی زندگیاں، ان کی روحیں نہیں پہنچ گئیں۔ انشاءاللہ گریہ کریں گے آپ، ضرور روئیں گے آپ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ نے اپنی مثالیں چھوڑی ہیں، جناب سیدہ نے اپنی مثالیں چھوڑی ہیں۔
جناب سیدہ اپنے باپ کے لیے تسکین تھی. جناب امام حسین علیہ السلام سے جب امتحان کا وعدہ لیا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے تمام وعدوں کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی تھی خدا کی بارگاہ میں کہ پالنے والے مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے لیے باعث تسکین ہو، اور پھر اس کو مجھ سے جدا کر کے میرا امتحان دینا. حسین امتحان پر امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کی، یہ دعا قبول ہوئی. اسی لیے اہل سنت کے ایک عالم نے کہا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، اور اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، مگر ایک بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا، سکینہ رکھا. مجھ سے ایک یہیں کے لکھنؤ کے بہت ہی مقدس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور وہاں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا، وہی تھے میرے سوا کوئی نہیں تھا. اور ان کا ذاکر یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اس بیٹی کا نام سکینہ کیوں رکھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کیوں رکھا سکینہ اس کا نام؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بیان فرمائیے. کہا اس لیے رکھا کہ حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ اس بچی جس کا نام یہ ہے اس کو تماچے لگائے. مجمع چیخ کے رو رہا تھا. یہ غیروں کا مجمع تھا دوستو. کیا بات اس نے کہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ بچی ننھی سی ہے، لیکن اس بچی کے صبر کا جواب نہیں ہے. صبر نہ بچی کو باپ کے بغیر چین تھا، نہ باپ کو بچی کے بغیر چین تھا، اور بچی اس کو اچھی طرح جانتی تھی. اسی لیے اب فاطمہ کا وہ چہرہ جو مدینہ نہ دیکھ سکتا تھا، وہ چہرہ سکینہ نے دکھایا کہ دیکھو اگر میری جدہ ہوتی اور ان کے بابا کا یہ حشر ہوتا جو میرے بابا کے ساتھ جو ظالموں نے کیا کر رہے ہیں، تو میری جدہ اسی طرح پیش آتی. میں اسی طرح خیمے پہ کھڑی رہ کے بابا کا انتظار کرتی، اسی طرح انتظار کرتی جس طرح میں کرتی تھی. میرا بابا کب آئے گا، میرا بابا کب آئے گا؟ اے سیدہ، آپ کا بابا تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن سکینہ کا بابا سکینہ کے سامنے نہ آ سکا. اے سیدہ، آپ کا جنازہ توڑ گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر علی ابن ابی طالب نے گریا گنا، مگر ام فروا قاسم کا لاشا بھی نہ دیکھ سکی. ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی. اے مولا کے جانے والوں، سیدہ کے مصائب ہیں، کربلا کے مصائب یعنی سیدہ کے مصائب، کربلا کے مصائب یعنی رسول خدا کے مصائب، کربلا کے مصائب علی کے مصائب، کربلا کے مصائب حسن کے مصائب، کربلا کے مصائب فاطمہ کے مصائب. ارے کیسے مصائب، کیسے مصائب، ایسے مصائب کہ جناب سید سجاد کہہ رہے ہیں اے پھوپھی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ نکل جائیے اس خیمے سے، آپ تو بہتر جانتی ہیں. اور زینب دیکھ رہی ہیں، میں جا نہیں رہی ہیں، کبھی خیمے کے پاس آتی ہیں، کبھی جا رہے. یہ ثانیہ زہرا ہے. ثانیہ زہرا کہہ رہی ہے ارے لوگوں میرے بھائی میرے بھتیجے کو بچاؤ، میرے بھتیجے کو بچاؤ. اور لوگ کہہ رہے ہیں کیا کوئی مال و دولت رہ گیا، مال و دولت رہ گیا خیمے میں؟ کہا نہیں، نہ مال ہے نہ دولت ہے، میرا بھتیجا ہے. یہ کہہ کے خود گئی اور جناب سید سجاد کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائی. یہ زینب ہے. زینب نے اپنے ہوش نہ کھوئے، اپنے حواس نہ کھوئے، مگر اس زینب کو اس وقت زیادہ صدمہ پہنچا جب مدینے پہنچ رہی تھی. اسی نانا کے مزار پر پہنچی جس نانا نے کہا تھا فاطمہ تو بدت منی من آذاہا فقد آذانی. شاید جناب زینب نے فرمایا ہو اے جب میرے آپ کی بیٹی کا یہ عالم ہوا، یہ اس پر ظلم کیا گیا، میرے بازو میں تو رسن دی گئی، مجھے تو دربار میں بھیج جایا گیا. حسيني